السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کل کے باب سے متعلق کچھ چیزیں کہ جو آپ نے اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کی ہوں یا جب سے آپ یہ اسٹنجینس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو کوئی ایسی اگزامپل آپ کے سامنے آئی ہو کہ جو ہم جس کو ہائی لائٹ کر سکیں اور پھر ہم اس کو اپنے اندر دیکھیں یا اپنی اصلاح کر سکیں. تو کچھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ بہت اچھی مثال دی کہہ رہی ہے کہ جب تجوید کے جو پیئرز بنے ہیں تو اس میں ہر شخص یہ چاہ رہا ہے کہ اس کا پارٹنر اس سے بہتر ہو تاکہ اس کو زیادہ فائدہ پہنچے. بہت اچھی خواہش ہے اور ایک ہیلدی سائن ہے یہ کہ اچھے دوست اور اچھے ساتھی ملیں تاکہ ہم ان سے زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں. لیکن اس کے ساتھ اگر ایسا ناممکن ہو تو پھر کیا ہے کہ ہم فائدہ پہنچانے والے بنے. تو انشاءاللہ جتنا زیادہ ہم دوسروں کو فائدہ پہنچائیں گے اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہمارے فائدے کا بھی کوئی بندوبست کر دے گا. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کھلے دل سے ہر ایک کو ایکسپٹ کریں جو بھی اللہ نے آپ کی قسمت پر لکھ دیا, اور ایک دوسرے سے تعاون بھی کریں کیونکہ آپ بہتر سے بہتر کام اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں. اور یہ اللہ کا حکم بھی ہے, تعاونوا علی البر والتقوی. اور ایسے ہی روزمرہ زندگی کی کوئی مثال لائے تاکہ ہم ان احادیث پر, ان چیزوں پر عمل کرنا سیکھیں. ہم بعض اوقات علم پڑھ لیتے ہیں, وہ باتیں ہمیں سب حدیثیں بھی رٹی ہوئی ہیں, باتیں بھی خوب معلوم ہیں, لیکن جب عمل کی باری آتی ہے ہم بھول جاتے ہیں کیونکہ ہمیں ان کو مختلف سچویشنز پر اپلائی نہیں کرنا آتا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے پبلک ٹوائلٹس وغیرہ ہوتے ہیں تو ٹوائلٹ رول وہاں ختم ہو جاتا ہے اور اب ہم سوچتے ہیں کہ ہماری تو ڈیوٹی نہیں ہے, ختم ہو گیا تو کیا ہوا. اگر آپ باہر نکلے ہیں اور آپ کو پتا کہ رول رکھے ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ وہاں لگانے کے لیے, تو آگے بڑھ کے کوئی نہیں دیکھ رہا, صرف اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور نیکی فرشتے آپ کے لکھ لیں گے. کاؤنٹ ہوگی قیامت کے دن وہ بھی. کتنی دیر لگے, انسان اپنے آپ دل سے پوچھے کتنے سیکنڈ لگیں گے اس کام میں. ہارڈلی 1 منٹ بھی نہیں لگتا رول چینج کرنے میں یا وہاں لگانے میں. یعنی چھوٹے چھوٹے کام جو ہم دوسروں کے لیے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. مثلاً آپ کو معلوم ہے کہ کہیں کوئی اچھا لیکچر ہو رہا ہے یا کوئی اچھی کتاب مل رہی ہے یا کوئی اچھی چیز آپ کے علم میں آتی ہے, تو اگر آپ خود نہیں بھی استعمال کر سکتے تو آپ دوسرے کو اطلاع کر دیں, ہو سکتا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا لے. مثلاً بعض اوقات گروپ ٹائم میں ہم اپنے کوئی ذاتی مسائل یا کوئی ایک چیز ہمیں نہیں آتی اور باقی کو آتی ہے اور ہم اس کو لے کے اتنا ڈسکشن شروع کر دیتے ہیں کہ سب کا وقت لے لیتے ہیں. تو اس وقت اگر ہمیں ایسا کوئی مسئلہ درپیش بھی ہے تو یہ سوچ کر صبر کر لیں کہ اچھا اس کے بعد الگ وقت لے لیں گے تاکہ سب کا وقت حرج نہ ہو. تو یہ بھی یؤثرون علی انفسہم ہو جائے گا, یعنی اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینا. رائٹ کے معاملے میں بخل نہیں ہونا چاہیے. کسی نے لکھا ہے کہ کن معاملوں میں ہم عام طور پر دل تنگ کر جاتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیرن for explaining الشح covetousness so well in our حسن اخلاق class. I have been reflecting on it for the last 2 days whenever I had time so that I can correct myself. Whenever we hear the word bukhl, the first thing that comes to our mind is a person who is a miser and does not like spending money, or is greedy and likes to have everything for himself. But the stinginess of the heart is something that we ignore. I thought of some of the things that apply to us as students and we can improve inshallah. When someone asks for help in their schoolwork, or we know they need any kind of help but feel that we are too busy ourselves and do not have time. When someone needs a ride and we find it a burden. Inshallah, today we will be starting our hifz review. Some of us might be better than our partners, but if we have a big heart and are not stingy, then inshallah we can help and encourage our partners. We should remember that no one is perfect, and the ones who are better will also benefit ajr from Allah subhanahu wa ta'ala as well as training of our patience. We should also keep in mind that it is the words of Allah that we are memorizing. Those who open their hearts for others, Allah subhanahu wa ta'ala expands their hearts even more, inshallah. یہ ساری چیزیں عبادت میں انکلوڈ ہوتی ہیں, حالانکہ پرسنل ٹریٹس ہیں لیکن عبادت میں انکلوڈ ہوتے ہیں. کیوں؟
کیونکہ یہ پرتو جب کھلتے ہیں اور دل کے گوشے صاف ہوتے ہیں تو ہی وہ ایمان کا نور اندر آتا ہے، تبھی عبادت میں بھی لذت آتی ہے اور صحیح معنوں میں جھکنے کا اللہ کے آگے حق ادا ہوتا ہے. ورنہ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں اس کو ڈسٹرب رکھتی ہیں، پریشان رکھتی ہیں. کبھی ہم ایک ایشو پہ سوچنے بیٹھ جاتے، کبھی دوسرے پہ، کبھی تیسرے پہ. لہذا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، ذکر بھی پڑھ رہے ہیں اور دل سکون سے خالی ہے، کیونکہ ہم ان چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں. یہ شیطان کے جال ہیں، تو ان سب کو کاٹنے کی ضرورت ہے اور ان سے آزاد ہونے کی ضرورت ہے. سورۃ النور آیت 43، یعنی بارش برسنے کا عمل جو یہاں آیت 43 میں بتایا گیا ہے، تو اگر غور کریں تو یہ بہت سی چیزوں کے باہمی تعاون سے ہے. الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ، یعنی جب تک ان کے درمیان تألیف نہیں ہوتی، الفت نہیں ہوتی اور وہ اکٹھے نہیں ہوتے، ثم یجعلہ رکاما، تو اس وقت تک فطر الودق یخرج من خلالہ ہی نہیں ہو سکتا. اکیلی بدلی اڑتی چلی جائے، سارے آسمان پہ بھی گھوم لے، برس نہیں سکتی. عام طور پہ ہم لوگوں میں ٹرینڈ ہوتا ہے نا اکیلے اور خود ہی اور اپنی مرضی سے کام کرنے کا، ہے یہی یا نہیں؟ یونیک ہونے کا یا اپنی آسانی اور کنوینئنس یا اپنی سہولت یا ناموری کی خواہش یا کچھ بھی. تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر بارش نہیں برس سکتی. بارش برسنے کے لیے بادلوں کا صرف اکٹھا ہونا نہیں، ان میں الفت کا ہونا بہت ضروری ہے. اور الفت کیا ہے کہ ہر ایک اپنا وجود مٹائے، یعنی الفت اس طرح کا جمع ہونا ہے کہ ہر ایک اپنے وجود کی نفی کرے کہ میں کچھ نہیں. جب تک میں باقی ہے نا تو الفت نہیں ہوتی. کیا دو لوگ دوست بن سکتے اگر ہر ایک میں کرتا رہے؟ ہاں، کیا خیال ہے؟ نہیں ہوتا نا. تو اسی طرح دین کا کام کرنے کے لیے بھی جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو وجود اور ذاتی فائدوں کی نفی کرنی پڑتی ہے، اور باہم الفت اور اکٹھے ہونے سے وہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو بارش کی طرح کا فائدہ ہے. اور جب بارش برستی ہے تو پھر کیا کیا فائدے ہوتے ہیں؟ ہاں، کنویں سے بھی پانی تو نکل آتا ہے، لیکن وہ پانی جو بادلوں سے برستا ہے اس سے پوری فضا صاف ہوتی ہے، اس سے پورا ماحول بدل جاتا ہے نا. السلام علیکم. بزنس میں جب وہ کارپوریٹ کلچر کی بات کرتے ہیں تو وہ سینرجی کی بات کرتے ہیں، تو کہتے ہیں the whole is greater than the sum of its parts، کہ ہر آدمی جو اکیلا کام کرے، اگر وہ کام مل کے کریں تو اس کی ریزلٹس بہتر ہوتی ہیں اور پورا ماحول چینج ہو جاتا ہے. ہم پہ بھی اپلائی ہوتا ہے؟ اچھا، کیسے؟ اسی کو آپ دیکھیے کہ اگر آپ اس وقت گھر میں اکیلے بیٹھ کے ایک بک ریڈنگ کر رہے ہوتے، کتاب پڑھ رہے ہوتے، آپ سب پڑھتے ہوں گے اکیلے بھی اپنی کتاب، لیکن اس طرح دل و دماغ نہیں کھلتا جس طرح سب کے مجموعے میں بیٹھ کے کھلتا ہے. پھر میں یہ سوچتی ہوں کبھی جب اس طرح کی سچویشن میں دیکھتی ہوں کہ پھر حسن اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ صرف اس وقت جب ہماری مرضی کے مطابق سب کام کریں پھر ہم حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں، اور اگر ہماری مرضی کے خلاف کچھ ہو تو پھر ہم سارا اخلاق ایک طرف رکھ دیں. یہ تو حسن اخلاق نہیں ہے نا. تو واقعی یہ آیت جو ہے یہ بہت ہی ایک خوبصورت مثال ہے یکجہتی کی، ہم آہنگی کی، اور یہ صرف اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب سب کا مقصد ایک ہو، کیونکہ سارے بادلوں کا مقصد ایک ہے نا، بارش برسانا. تو پھر وہ سب ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں، سب ایک دوسرے میں اس طرح داخل ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ نے کبھی بادلوں کو اکٹھے ہونے کا سین دیکھا ہو، جب وہ دور سے آ رہے ہوتے ہیں نا تو وہ ان کی شکلیں الگ الگ ہوتی، ان کا الگ الگ نقشہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ان کی اپنی شکلیں اور اپنے رنگ اور اپنا وجود ختم ہو جاتا ہے، اور وہ سب مل کے جیسے ایک ہول ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں سے بارش برستی. بعض اوقات جو غیر ضروری رازداری سے ہم کام لینے لگتے ہیں اس سے بھی دوریاں بڑھتی. تو شیئرنگ، وہی جو ہم پیچھے پڑھا ہے کہ کامیابی کا راز شیئرنگ میں ہے.
اور شیئرنگ میں صرف مال کی شیئرنگ نہیں ہے، بہت سی چیزوں کی شیئرنگ ہوتی. بادلوں کے ملاپ سے بارش ہوتی ہے تو وہ اللہ کی رحمت قرار پاتی ہے. تو اسی طرح انسانوں کے ملاپ سے اور انسانوں کے اکٹھے ہو کر کام کرنے سے اور دلوں کے جڑے ہونے سے واقعی ہر طرف رحمت ہی رحمت ہوتی ہے، اور رحمت محسوس ہوتی ہے. اور جہاں ایسا نہیں ہوتا وہاں سے برکت اٹھی ہوئی بھی محسوس ہوتی ہے، وہاں بے برکتی محسوس ہوتی ہے. وہ حدیث میں بھی آتا ہے نا، ید اللہ فوق الجماع، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. اس کی ضد میں ایک اور آیت نمبر 40. دیکھیے اصل اندھیرے وہ اندھیرے ہیں جس میں انسان خود کو نہیں پہچانتا، کیونکہ یہاں بات ہو رہی ہے نا اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا. انسان ایسے اندھیروں میں ہو، اپنے آپ سے بے خبر ہو، اپنے آپ سے غافل ہو، اپنی غلطیوں کو نہ پہچانتا ہو. یہ کس قدر شدید اندھیرا ہے. یہ کیسی بدترین کیفیت ہو سکتی ہے نا کہ انسان باقی سب چیزیں تو دیکھ رہا ہو، دنیا بھر کی غلطیاں اس کو نظر آ رہی ہوں، پورے جہان پر تبصرہ کرنا جانتا ہو، لیکن اپنی غلطی نہ پتا ہو. اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ ایک اور اس میں ٹیم ورک سے متعلق آیت 41 میں الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر الصافات. پرندے صفیں بنا کر تسبیح کر رہے ہیں ڈسپلن کے ساتھ. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ. ہر سیٹ اور ہر گروپ کو پتا ہے کہ اس کو کیسے اپنی صلات اور کیسے اپنی تسبیح کرنا ہے اپنے رب کی. ہر ایک کو اپنا کام پتا ہے. تو بہترین ٹیم ورک اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہر ممبر کو یہ پتا ہو کہ وہ کس مقصد اور کس کام سے اس گروپ میں شامل ہوا. اگر آپ کسی ٹیم میں شامل بھی ہو جائیں، کسی گروپ میں آپ شامل بھی ہو جائیں، کسی گروہ کے ساتھ بھی چل رہے ہوں، اور آپ کو یہ نہ پتا ہو آپ یہاں کیوں ہیں اور آپ کا کیا کام اور آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، تو کیا کریں گے آپ؟ پھر کبھی اس کے کام میں مداخلت کریں گے، کبھی اس میں کریں گے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا، بعض اوقات مائیں اکٹھی ہوتی اور ان کو پتا ہوتا ہے کسی ایک کام ایک کاز کے لیے، ساتھ بچوں کو بھی لے آتی. اچھا اب بچوں کو تو نہیں پتا ہوتا کہ سب کیوں جمع ہے، وہ کیا کرتے ہیں اس وقت؟ کیا کرتے ہیں؟ سب کو ڈسٹرب کرتے ہیں، کام میں یکسوئی نہیں آتی، ڈسٹریکٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو نہیں پتا ہوتا کہ کیوں اکٹھے ہوئے. تو اسی طرح اگر کچھ لوگ مل کے کام کر رہے ہیں اور اس میں ایک آدھ ٹیم ممبر ایسے ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کس لیے آئے ہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ سب کو ڈسٹریکٹ کریں گے، اوروں کو بھی ڈسٹرب کریں گے. تو لازم ہے کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، یہ زندگی کا اصول بنا لے. کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے آپ کو پتا ہو کہ میرا دائرہ کار کیا ہے، میری لمٹس کیا ہے، میری حدود کیا ہے، اور مجھے کسی اور کی حد میں داخل نہیں ہونا. اکٹھے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم پھر ایسا ایڈوانٹیج لینے لگے دوسروں کی نرمی اور مہربانی سے اللہ کے دین کے نام پر کہ پھر ہم ڈسپلن کو توڑنا شروع کر دیں. میں سوچتی ہوں کہ سورۃ نور پورا ٹیم ورک سکھاتی ہے اجتماعی زندگی کے آداب. ہر ایک کی اپنی ایک پیس ہے، ہر ایک کی اپنی ایک رفتار ہے، اور ہر ایک کی صلاحیتیں مختلف ہیں، اور سب کو مل جل کر کام کرنے میں اس چیز کی رعایت رکھنی چاہیے کہ وہ ہر ایک سے وہی ایکسپیکٹ کریں جس کے وہ قابل ہے، اور اس پر وہی بوجھ لادا جائے جو وہ اٹھا سکتا ہو. جو ہم گھوڑے پہ لا سکتے ہیں وہ اونٹ پہ نہیں، جو اونٹ پہ لا سکتے ہیں وہ گدھے پہ نہیں. ٹیم ورک میں ایک اور مشکل کیا ہوتی ہے کہ بعض اوقات لوگ صرف وہ بات ماننا چاہتے ہیں جو ان کی مرضی اور ان کی پسند کے مطابق ہوتی ہے، اور ان باتوں کو نہیں کرتے جو ان کی مرضی کے خلاف ہوتی، پھر وہ ساتھ نہیں دیتے. اگر کوئی بات کوئی چیز ان کی مرضی کے خلاف ہو گئی تو پھر وہ کیا دھمکی دیتے، ہم آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے، ہم یہ کام نہیں کریں گے. عموماً کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات جیسے ٹیم میں کوئی کام ملتا ہے نا، تو بعض اوقات کوئی شخص کر نہیں پاتا، اب وہ ذمہ داری نہیں قبول کرتا کہ میں نے غلطی کی. وہ کیا کرتا ہے؟ دوسرے کو بلیم کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں اس کا قصور ہے، اس کی غلطی ہے، اس نے نہیں بتایا، فلاں نے نہیں کیا، تو اس وجہ سے میں یہ نہیں کر سکتا. تو کسی بھی کام میں دوسروں کو بلیم کرنے کی بجائے اجتماعی زندگی کا اصول کیا ہے
کہ ہر ایک اپنی غلطی کو جانے اور اس کا اعتراف کرے، اور دوسروں پر کوئی بات کرنے سے پہلے سوچ سمجھ کے بات کرے، اور بلا وجہ کسی کو الزام نہ دے. جھوٹے الزام دینے سے بچنا چاہیے. اور پھر اس بات کو نہیں رکھنا کہ یہ میں نے کیا تو لہٰذا جب وہ پروجیکٹ پیش ہو تو وہ ڈفرنٹ کلر سے ہائی لائٹ کر دیا جائے کہ دس بلانگس ٹو فلاں. یہ یؤلف بینہم اسی طرح ہوگا نا کہ وہ سب کا کام ہوگا لیکن ایک نظر آئے گا، اس میں وہ الگ الگ نام نہیں روشن ہوں گے، سب کا مجموعی کام ہوگا کہ سب کے کام میں سب کریڈٹ لیتے ہیں، بھاگتے نہیں اس کے پیچھے. اصل بدلہ اور پورا بدلہ تو قیامت کے دن اللہ دے گا، اور جو بدلہ اس سے ملنے والا ہے وہ تو کوئی چھین سکتا؟ جو جزا اللہ کسی کو دے وہ کوئی لے سکتا آپ سے؟ کوئی شکایت لگا کے اس کو کٹوا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں پتا یہ اور شخص کیا کیا خرابی کرتا تھا، پلیز آپ اس کو تو اتنے بڑے ریوارڈ اور انعام سے نہیں نوازیں، یہ آپ نے اس کو اتنا بڑا تاج پہنا دیا قیامت کے دن، اور یہ تو بہت ہی نکما ہم کو نظر آتا تھا، یہ تو کچھ بھی نہیں کرتا تھا. کیونکہ بعض لوگ چھپ کے کام کرتے ہیں نا، یعنی بہت دکھاوا نہیں کرتے، بہت مینشن بھی نہیں کرتے کہ وہ کیا کیا کرتے ہیں. وہ ٹیم میں کام کریں گے لیکن کبھی اپنے آپ کو نمایاں نہیں کریں گے، اور کوئی نہیں پہچانے گا کہ انہوں نے کتنی بڑی قربانی دی ہے اس کام میں. اور یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کام اور محنت کسی کی ہوتی ہے اور کریڈٹ کوئی اور لے جاتا ہے، بظاہر دنیا میں وہ کسی اور کی شان بن جاتا ہے حالانکہ وہ اس کا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ایسے میں پھر کیا ہوتا ہے، انسان ڈس ہارٹ ہوتا ہے نا کہ کام میں نے کیا اور نام اس کا بن رہا ہے. لیکن جس شخص کو یہ یقین ہو کہ اللہ بدلہ دینے والا ہے، تو کیا قیامت کے دن اللہ سے بھول ہوگی کہ محنت کسی کی ہوگی اور کسی اور کو کریڈٹ مل جائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. 24 میں بھی یہ مضمون ہے کہ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. آج اگر ہم کوئی کام نہ کریں اور کریڈٹ لے لیں کہ ہم بھی اس میں شامل ہیں، نمبر بھی مل جائے، کچھ بھی مل جائے، لیکن قیامت کے دن تو سب گواہیاں سامنے آ جائیں گی. یہ بہت اچھی بات ہم نے کی کہ ہر شخص اپنی ذمہ داری کو اپنا کام سمجھ کے کرے، کیونکہ بہت تکلیف دیتی ہے یہ بات. بعض اوقات لوگ انکانشیسلی بولتے ہیں، کوئی کام کر لیتے ہیں یا ویسے ہی کوئی دعا دیتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت ڈالے. میں سوچتی یا اللہ یہ میرا نہیں، آپ سب کا ہے. کیوں کہتے ہیں یہ میرا ہے؟ یہ تو آپ کا بھی ہے. تو جب بھی کبھی آپ مثلاً کسی ٹیم ورک میں یا کوئی کٹھے مل کے کام کیا، کسی ایک نے لیڈ کیا، دوسروں نے مل کے کام کیا، تو سب کو کریڈٹ جاتا ہے جس نے جو بھی اس میں کی. تو اس میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ کا کام ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ کسی کا نہیں ہے، یہ کس کا؟ ہم سب کا کام ہے. تو اللہ ہمارے اس کام میں برکت ڈالے. یہ زیادہ خوبصورت جملہ ہے. مجھے اس سے بہت خوشی ہوتی ہے جب کوئی کہتا ہے اللہ ہمارے کام میں برکت ڈالے. لیکن اس وقت میں پی جاتی ہوں اس تکلیف کو، ظاہر نہیں کرتی، لیکن اگر کوئی مجھے کہتا نا اللہ آپ کو کامیابی دے اور آپ کا یہ کام ٹھیک ہو جائے، تو میں کہتی ہوں یا اللہ ٹھیک ہے، کوئی ذاتی چیز ہوتی ہے وہ تو ایک الگ ہوتی ہے، مگر یہ ہم سب کا ہے. اور ہم اس کو اگر اون نہیں کریں گے نا تو احسان ہوگا نا کسی کا، کسی کے کہنے پہ کر دیا، جب کر لیا تو اس کو بتا دیا، پھر وہ مزہ نہیں رہتا. آئی نو وہ ایک خاص محبت اور خلوص میں کہتے ہیں، آئی ڈونٹ ڈاؤٹ دیئر سنسیئرٹی. اور یہ نہیں کہ ہر وقت ہر کوئی غلطی کر رہا تھا، انکانشیسلی میں خود پتہ نہیں کیا کیا غلطیاں کرتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ انسان سیکھتا رہتا ہے، ساری زندگی سیکھتا ہے. آیت نمبر 31 وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. توبوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا یعنی مل کے توبہ کرو. تو اگر کام ہم الگ الگ کریں گے تو مل کے کہاں سے توبہ کریں گے؟ ٹھیک ہے. اور یہاں جو خوبصورت مثال ہے مومن کی کہ انڈیویجولی مومن کیسا ہوتا ہے، وہ اپنی ذات میں گم نہیں ہوتا. اس کی ذات کیا ہوتی ہے؟ سراپا نور ہوتی ہے. اس کا سینہ ایسے نور سے بھرا ہوا ہوتا ہے کہ جو جہاں بھی بیٹھتا ہے اس نور کو پھیلاتا رہتا ہے. ابھی میں گھر سے آ رہی تھی تو آخری کراسنگ پہ جب ہم مڑے تو ایک شخص کھڑا تھا اور وہ اس طرح دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پہ اتنی پریشانی تھی اور تنہا کھڑا تھا. پتہ نہیں کیا اس کے دل میں ہوگا، کیا ہوگا. تو میں اپنے آنسو نہیں کنٹرول کر پائی. میں یہی دعا کری تھی کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہاں تک پہنچ سکیں. پتہ نہیں اس کے دل میں کیا پریشانی ہے کہ جو اس کی شکل کے اوپر اتنی زیادہ چھائی ہوئی ہے کہ خدا جانے وہ کس مصیبت میں ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں، صرف دعائی کر کے گزر سکتے ہیں.
تو جب تک اس کام کو آپ سب تک پہنچانے کے لیے نہیں سوچیں گے، اور اگر کچھ نہ ہو سکے تو صرف دعائی کر دیا کریں دوسروں کے لیے، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کہیں سے موقع نکال دے. اگر آج ہماری زندگی میں نہیں تو ہو سکتا ہے کل اگلی جنریشن، اس سے اگلی جنریشن، معلوم نہیں کون وہاں تک بھی جا پہنچے. مسلمان کیوں نہیں کر پاتے؟ اس لیے کہ کام کرنے والے لوگ اکٹھے ہی نہیں ہوتے. بڑے کام اکیلا کوئی بھی نہیں کر سکتا، ایک آدھ سے نہیں ہوا کرتا. اور ٹیم بنانے سے لوگ کیوں ڈرتے ہیں؟ کہ جھگڑے فساد ہو جاتے ہیں. نیک مقصد کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور لڑ جھگڑ کے گھر چلے جاتے ہیں. اور اسی میں ٹیم ورک میں ایک اور اہم نقطہ ہے جو آیت نمبر 62 میں ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ، اجازت کے بغیر چھٹی نہ کرنا. ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ فاذا استأذنوک لبعض شأنہم فأذن لمن شئت منہم واستغفر لہم اللہ ان اللہ غفور رحیم. اس صورت کو میں چاہوں گی کہ پھر ٹیم ورک کے حوالے سے دوبارہ غور کر کے، اور اگر کوئی ایسی پریزنٹیشن بنا سکے کتنا اچھا ہوگا کہ ٹیم ورک میں جو بنیادی اصول ہیں ان کو لکھ کے، اور ساتھ پھر آیت اور اس کا ترجمہ، اور اس میں سے جو باتیں سبق نکلتے ہیں. کیونکہ پوری آرگنائزیشن قرآن نے ہمیں سکھا دی ہے، لیکن ہم نے کبھی اس نظر سے چیزوں کو دیکھا ہی نہیں اور اس سے وہ اصول نکالے ہی نہیں. تو اگر اس طرح کی کوئی کوشش کریں تو میرے خیال ہے کہ بہت فائدہ مند ہوگی. ٹیم ورک ان دا لائٹ آف سورۃ النور. نور تبھی پھیلتا ہے جب اجتماعی کام ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.